کیا شان ہوتی ہے ایمان والوں کی. میں نے آیت پڑھی تھی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ایک تعریف کی ہے اللہ نے اصلی ایمان والوں کی کہ ان سے جب لوگوں نے کہا کہ ارے بڑی تعداد میں یہ پارٹیاں یہ قومیں تمہارے خلاف اکٹھا ہو گئی ہیں, این ڈی اے بن گیا ہے, قد جمعوا لکم فاخشوہم, تو پھر اب ان سے ڈرو, پنگا ان سے مت لو, مت ان سے ڈرو. فاخشوہم, ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ فزادہم ایمانا, جب ان کو خبر ملی کہ ان کے خلاف دشمن طاقتیں اکٹھا ہو گئی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا. ہمارا ایمان بڑھتا ہے یا ہمارے اندر خوف کی کیفیت بڑھتی ہے, پریشانی بڑھتی ہے, تشویش بڑھتی ہے, سوالات بڑھتے ہیں؟ ان کا ایمان بڑھا اور انہوں نے جواب بھی کیا کہا؟ جو لوگ ان کو ڈرا رہے تھے ان سے جواب میں ان ایمان والوں نے یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ جواب ہماری زبان سے کبھی نکلتا ہے؟ یاد ہی نہیں آتا یہ جواب, اللہ کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا. ایک پارٹی سے جب ڈر لگتا ہے تو کسی دوسری پارٹی کی طرف ذہن جاتا ہے, اللہ کی طرف نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک قوم ایک بت کو پوجتی ہے تو ہم بھی تو کسی دوسرے بت ہی کو پوج رہے ہیں اس بت کے جواب میں. پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. کوئی بت پیلے رنگ کا ہے, کوئی سفید رنگ کا ہے, کوئی بت بوڑھا ہے, کوئی جوان ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. کوئی شادی شدہ ہے قانونی طور پر, بیوی اس کی بھی اکیلی ہے, اور کوئی بیچارہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہے, اللہ آسان کرے. کوئی ڈھونڈ رہا ہو بھائی, کوئی ملے ہی نہیں ابھی تک. ہیں تو سب بدھ, ایک بدھ سے ڈرے تو دوسرے بدھ کے سامنے جھک گئے. جب ڈرایا گیا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم, اور جب وہ نہیں ڈرے اور ان کا جواب تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ کافی ہے اور بہترین سہارا ہے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء, اللہ کی طرف سے انعامات لے کر لوٹے, اللہ کی طرف سے فضل یعنی مال غنیمت لے کر لوٹے. لم یمسسہم سوء, ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا, انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. واتبعوا رضوان اللہ, اور اللہ کی رضا بھی ان کو ملی. واللہ ذو فضل عظیم, اور اللہ بہت کرم والا ہے, بڑا فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ, یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈرا رہا ہے. اس دور کا میڈیا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ, وہ ڈرا رہا ہے, ڈر پیدا کر رہا ہے. اور کہ کون ڈرتا ہے اس سے؟ قرآن نے اشارہ کر دیا, جو بھی اس پروپیگنڈے سے خوف زدہ ہے وہ جان لے کہ وہ شیطان کا دوست ہے. بہت خطرناک بات ہے. یہ نہیں کہا اس کا ایمان کمزور ہے, یہ نہیں کہا. سیدھے سیدھے کہا کہ جو ڈرے گا اس شیطانی ڈراوے سے وہ شیطان کا دوست ہے. اس سے کم کا کوئی لفظ قرآن نہیں بولتا, تو ہم کیوں بولیں؟ ہم قرآن کے ترجمے میں تحریف کریں, ہم قرآن کی تشریح پوری ایمانداری سے نہ کریں, کیونکہ لوگوں کو پر گناہ گزرے گا. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. پھر آخر میں اللہ نے کہا کہ مت ڈرو کسی سے, مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. تو ایمان کی حقیقت ہمارے پاس نہیں ہے. ہم میں غالب اکثریت واللہ وہ ہے کہ ہم ایمان ہمارے پاس نہیں ہے. اور آخرت کی نجات اور دنیا کی عزت اور غلبہ اور دل کا سکون یہ ایمان پر موقوف ہے, کرتے پجامے اور ٹوپی پر موقوف نہیں ہے. سر میں رومال باندھ کر جمعے کی نماز پڑھ لینے سے عزت اور غلبہ نہیں ملے گا.
اتنا ذلیل مت کرو اسلام کو، اتنا بدنام اور رسوا مت کرو قرآن اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو۔ ظاہری تدبیروں سے منع نہیں کیا گیا، قدم بقدم حالات کے اعتبار سے کچھ ظاہری تدبیروں کو بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت استعمال کرتے رہنے کو بھی اللہ نے سکھایا ہے، لیکن اللہ نے پہلے ان ظاہری چیزوں کا تاثر دل سے نکالا ہے۔ پہلے دل سے ان کا تاثر نکالو اور اس یقین کو دل میں بٹھاؤ کہ اللہ کی قدرت ہی اصل ہے، اس کا حکم ہی اصل ہے، اور اصل تدبیریں ہیں اپنے رویے کو ٹھیک کرنا، اپنے طرز عمل اور طرز زندگی کو ٹھیک کرنا، اپنے وقت اور پیسے کے استعمال کو ٹھیک کرنا، اپنے اخلاق اور کردار کو درست کرنا، اور کچھ ظاہری تدبیریں بھی کرو جو جائز ہوں، جو تم کر سکو، جو تمہارے بس میں ہوں، لیکن پہلے محمد الرسول اللہ والے اعمال اور اخلاق کو اپنے اندر لاؤ۔ آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے بتایا غریبوں کو کہ مالداروں کے پاس جو مال ہے ان سے فائدہ اٹھانے کا خیال بھی تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ غریبوں کو قناعت سکھائی، غریبوں کو کہا کہ تمہیں مالداروں کی طرف نہیں دیکھنا، تمہارے دل میں لالچ اور لوگوں کے مال میں سے کچھ مل جانے کی امید یہ بالکل نکال کر کھرچ کر پھینک دو۔ تم تو یہ تمنا کرو کہ میں خود لوگوں کی مدد کرنے والا بن جاؤں۔ مالداروں کو یہ سکھایا کہ تم اپنے مال کو امانت سمجھ کر اللہ کے کمزور بندوں میں بانٹو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے کو ڈاکیا اور امانت دار سمجھو کہ تم کو اللہ نے دیا ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے، یہ سب مال تمہارا نہیں ہے۔ غریب کو کم دے کر یا نہ دے کر امتحان لیا اللہ نے، اور امیر کو زیادہ دے کر امتحان لیا ہے، دونوں امتحان میں۔ ہاں،